ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم ایمان والا ہونے کے باوجود ہم کہیں گے اس مسئلے میں امت کی رائے غلط ہے، ہم اس رائے کو اپناتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں فکری انحراف۔ اور یہ فکری انحراف کیوں؟ کیونکہ دنیا میں بے شمار انسان ایسے پیدا ہوتے رہے ہیں، آج بھی ہیں، کہ جو اس اسلام سے ہٹا دیتے ہیں جو اسلام آج تک چلا رہا ہے۔ اور یہ بات جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کہہ چکے ہیں کہ ان اخوف ما اخاف علی امتی، مجھے اپنی امت کے بارے میں سب سے زیادہ ڈر اس بات کا ہے کہ گمراہ کرنے والے لوگ پیدا ہو جائیں گے اور وہ دین اسلام بول کر اسلام سے ہٹا دیں گے۔ ایمان اللہ نے ہم کو عطا فرمایا، وہ ایمان اور دین اور اسلام صحابہ، تابعین اور اس کے بعد پوری جماعت کے ذریعے چلتے چلتے ہم تک پہنچا۔ اس میں پورا ڈھانچہ بنا ہوا ہے، اس میں ایمانیات ہیں، ہمیں کون کون سی چیزیں ماننی اور کیا ماننی ہے، کون کون سی چیزوں کو ہم حرام کہتے ہیں اور حرام کہتے رہیں گے، کون کون سی چیزیں ہمارے اللہ اور ہمارے نبی نے ہم پر لازم کی ہیں، کون سا عمل ہمیں کس طرح سے انجام دینا ہے۔ پورا اسلام محفوظ ہے، علمی اعتبار سے بھی، قلمی اعتبار سے بھی، فکری اعتبار سے بھی، قولی اعتبار سے بھی، عملی اعتبار سے بھی۔ نماز فرض ہے، کس طرح پڑھنی ہے اس کا پورا طریقہ معلوم۔ زکوٰۃ لازم ہے، کس مال میں سے کتنی زکوٰۃ کس طرح دینی ہے، کن کو دینی ہے، ساری تفصیل معلوم۔ ہر عمل کے متعلق پوری ڈیٹیل معلوم ہے، اس میں بیچ میں کہیں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ صاحب مسلمانوں کو اس بارے میں گائیڈنس ان کا اسلام کر ہی نہیں رہا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ مسلمانوں کو کوئی مسئلہ پیش آ جائے انڈیویجول لائف میں یا پبلک لائف میں اور اسلام کہے کہ ہمارے پاس کوئی گائیڈنس نہیں، جیسی مرضی ویسے کرو، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اسلام دینی مکمل ہے، ہر چیز کے متعلق گائیڈ کرے گا، چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ۔ سمجھانے کے لیے بھی میں مثال عرض کرتا ہوں۔ ایک دفعہ ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے جی بچہ پیدا ہوا، اس کو 6 انگلیاں ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ 6ٹھی انگلی کاٹ دیں، تو یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو میں نے سوچا یار، میں نے کہا بھائی میں نے یہ مسئلہ نہ کبھی پڑھا ہے نہ سنا ہے، تو میں تو نہیں بتا سکتا۔ اور ساتھ میں کہنے ذہن میں آنے لگا کہ اللہ کے نبی نے تو کبھی نہیں کہا ہوگا کہ کاٹو یا رکھو، قرآن میں بھی کہیں نہیں ہے کاٹو یا رکھو، صحابہ کرام کی زندگی میں بھی، لیکن بہرحال ڈھونڈیں گے تو بہت دیر تک تو پہلے سمجھ بھی نہیں آنے لگا کہ کتاب میں کون سے چیپٹر میں ملے گا یہ۔ وہاں تو نماز کا بیان ہے، روزے کا بیان ہے، نکاح کا بیان ہے، خرید و فروخت کا بیان ہے، کھانے پینے کا بیان ہے، تو وہ چیپٹر ہی سمجھ میں نہیں آنے لگا کہ یہ ملے گا کہاں۔ اب وہ آدمی ہر 2 دن کے بعد آتا ہے کہ جناب ہمارے مسئلے کا کیا ہوا، بچے کی 6 انگلیاں ہم وہ انگلی کاٹنا چاہتے ہیں، تو کیا کریں گے، کاٹیں یا نہ کاٹیں؟ بہرحال آخر میں نے کہا چلو کتابیں ڈھونڈتے ہیں، واقعہ بڑا تفصیلی ہے۔ جاتے جاتے میں نے کتاب جب کھولی تو وہاں مسئلہ نکل گیا۔ کہاں نکل گیا مسئلہ؟ بچہ پیدا ہونے پر مسلمان کو کیا کیا کرنا ہے۔ تو جواب ہے کہ بچہ پیدا ہونے پر مسلمان کیا کریں گے؟ اذان پڑھیں گے، تہنیک کریں گے، بچے کا نام رکھیں گے اور ختنہ کریں گے۔ تو ختنہ میں کٹ کرنا ہے، وہاں تفصیل میں لکھا تھا اگر کسی بچے کی زیادہ انگلیاں ہوں تو پہلے ڈاکٹر سے پوچھو، اگر ڈاکٹر کہے گا اس کاٹنے سے ہاتھ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا تو شریعت میں کاٹنے کی اجازت ہے، اور اس لیے کہ یہ نیچر کے خلاف ہے، مردوں کے نیچر کے خلاف ہے۔ وہاں مسئلہ نکل گیا۔ تو میں تو سمجھ رہا تھا کہیں کتاب میں ہوگا ہی نہیں مسئلہ، لیکن ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ صاحب مسئلہ پیش آ جائے اور کتاب میں نہ ہو، نہیں ہو سکتا۔ ہاں ایک مسئلہ نہیں ملے گا، وہ جو آج ہی پیدا ہوا ہے۔ تو فرض کیجئے IVF آج کے زمانے کا مسئلہ ہے، یہ ہو سکتا ہے قرآن میں بھی نہیں ہوگا، حدیث میں بھی ہوگا، فقہا کیا نہیں ہوگا، لیکن آج کے علماء، آج کے فقہا، آج کے اسلام کے ماہرین تب تک نہیں بیٹھیں گے جب تک اس مسئلے کو حل نہیں کریں گے۔ پہلے زمانے میں مثلا آئی ڈونیشن کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ ایک آنکھ آدمی دوسرے ایک آنکھ کو دے دے۔ آج کے زمانے کا مسئلہ ہے، تو آج کے زمانے کے علماء آج کے ڈاکٹروں سے مدد لے کر کے پھر فیصلہ کریں گے کہ صاحب یہ آئی ڈونیشن کرنا ہوتا ہے تو کیا۔ ہم لوگ پہلے سمجھا کرتے تھے آئی ڈونیشن کا مطلب پوری آنکھ نکال کر دوسرے آدمی کو فٹ کرنی ہے۔ بعد میں جب ماہر ڈاکٹروں سے رابطہ ہوا، انہوں نے کہا یہ پوری آنکھ کا تو یہ تو کارنیا ہے اور وہ ناخن کے برابر کل ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے جب قریب میں سیمینار ہوا تھا اور یہیں کے ایک آنکھوں کے ماہر ڈاکٹر کو میں نے وہاں مدعو کرایا اور انہیں بہت تفصیل کے ساتھ سمجھایا، اس کے بعد وہاں فیصلہ ہوا۔ تو وہ مسئلہ جو کہیں جو آج ہی پیش آیا، جیسے میں نے مثال بتائی IVF، یا میں مثال بتا رہا ہوں کارنیا ٹرانسفر کرنا، یا کڈنی دوسرے کو لگانی ہے، یا لیور ٹرانسپلانٹ کرنا، تو یہ آج کے مسائل ہیں، یہ مسائل تو نہیں ہوں گے۔ باقی سارا اسلام بالکل محفوظ ہے، عقائد، اخلاق، معاملات، حلال حرام سارا ڈیٹیل میں ہے۔ اب ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم ایمان والا ہونے کے باوجود ہم کہیں گے اس مسئلے میں امت کی رائے غلط ہے، ہم اس رائے کو اپناتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں فکری انحراف۔ اور یہ فکری انحراف کیوں؟ کیونکہ دنیا میں بے شمار انسان ایسے پیدا ہوتے رہے ہیں، آج بھی ہیں، کہ جو اس اسلام سے ہٹا دیتے ہیں جو اسلام آج تک چلا رہا ہے۔ اور یہ بات جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کہہ چکے ہیں
کہ ان اخوف ما اخاف علی امتی، مجھے اپنی امت کے بارے میں سب سے زیادہ ڈر اس بات کا ہے کہ گمراہ کرنے والے لوگ پیدا ہو جائیں گے اور وہ دین اسلام بول کر اسلام سے ہٹا دیں گے۔ جو وہ بول رہے ہوں گے، دکھائیں گے یہ اسلام، اور اس طرح سے اس کو پیش کریں گے کہ لگے گا ہاں یہی اسلام ہے، لیکن ہوگا وہ اسلام کے خلاف۔ پھر اسلام کون سا ہے؟ وہ جو 1400 سال سے چلا رہا ہے، اس سے ہٹ کر کے اگر کوئی نئی بات کہی جا رہی ہے وہ اسلام نہیں ہے۔ اور اس کے لیے لازمی بات ہے کسی عالم پر اعتماد کرنا ہے جو واقعتاً عالم ہو، جیسے ہم میڈیکل میں ماہر ڈاکٹر پر اعتماد کرتے ہیں، جیسے ہم قانون میں ماہر وکیل پر اعتماد کرتے ہیں، جیسے ہم فیلڈ میں اس کے ایکسپرٹ پر اعتماد کرتے ہیں، بس ٹھیک اسی طرح سے دین اسلام میں اعتماد کرنا ہے دین اسلام کے ماہرین پر۔ اگر وہ حدیث کا مسئلہ ہے تو حدیث کے ماہر، اگر وہ تفسیر کا مسئلہ ہے تو تفسیر کے ماہر، اگر وہ فقہ کا مسئلہ ہے تو فقہ کے ماہر پر اعتماد کرنا ہے، اور پھر کہنا ہے کہ صاحب یہ نئی بات جو آ رہی ہے، ہمارا تھاٹ یہ ہونا چاہیے، ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے، ہماری سوچ یہ ہونی چاہیے، یا جو 1400 سال سے پہلے چلی آ رہی ہے۔ میں اسی مثال سمجھاؤں گا۔ 1400 سال سے ساری امت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان میں اٹھایا گیا، آسمانوں زندہ ہیں، قیامت کے قریب وہ زمین پر تشریف لائیں گے اور زمین میں مسلمانوں کے سربراہ بنیں گے اور عرصے طویل تک وہ حکومت چلائیں گے، اس کے بعد ان کی وفات ہوگی۔ یہ اسلام کا وہ عقیدہ ہے جو صحابہ کرام سے لے کر آج تک چلا آ رہا ہے۔ آج اگر ایک انسان کوئی آدمی کھڑے ہو کر کہتا ہے کوئی عیسیٰ نہیں ہے، کہیں کوئی عیسیٰ زندہ نہیں ہے، کوئی عیسیٰ نازل ہونے والا نہیں ہے، اور وہ کتنے ہی دلائل پیش کرے گا، یاد رکھنا چاہیے جھوٹا وکیل بھی اپنے کیس کو سچا بنا کر پیش کرتا ہے، بلکہ بعض دفعہ جھوٹا وکیل اپنے کیس کو سچے وکیل سے زیادہ اچھے انداز میں پیش کرتا ہے۔ گمراہ کرنے والا چونکہ اپنے فیلڈ کا ماہر ہے، لہذا وہ اپنے وہ معاملہ اتنا پیش کرے گا کہ آپ کنفیوز ہو جائیں گے۔